یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلب یہ بتائی بات. اور حضور پاک کی بات جو ہے نا، بلکہ یہ راز کی بات ہے کہ آپ کی زندگی آپ کے مبعوث یا بعثت کے اعلان سے پہلے کی زندگی جو ہے نا، وہ بھی زندگی منشاء قرآن کے مطابق. قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کی زندگی بھی قرآن کے نزول کے مطابق. دیکھو نا، صادق تو آپ پہلے ہی ہیں، امین تو پہلے ہی ہیں، تو قرآن تو اب آ رہا ہے. آپ بات سمجھ رہے نا؟ تو یہ ہے مطلب ایک بات سمجھنے والی کہ. اور دوسری ایک اور بات سمجھو، صداقت اور امانت کی وجہ سے پیغمبری نہیں ملی، صفات کی وجہ سے پیغمبری نہیں ملتی. ورنہ تو تمام مومنین حضور پاک کے بیان کی جو علم رکھتے ہیں اپنے پاس، لیکن مرتبہ نہیں ملے گا. اب کسی آدمی کے پاس بفرض محال وہ صفات ہو جائے کہ وہ علم بھی ہو جائے، کیا وہ پیغمبر ہوتے تھے؟ پیغمبر ہونا یہ صفات کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ صفات جو ہے نا یہ پیغمبری کی ادا ہے. صفات تو ہوگی، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے آپ یہ دیکھو کہ پیغمبر کب بنتا ہے. ہر آدمی جو ہے نا، یہ جب اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو پیغمبر نہیں بناتا. فانی و باقی کی طرف سے مبعوث ہونا، کوئی مقام چاہتا ہے جہاں یہ دونوں ملتے ہیں. جب تک وہ مقام سمجھ جائے نا، اس پہ بحث نہ ضرورت. کون سا مقام؟ کہ کون سا مقام ہے جہاں ایک فانی انسان، یعنی کہ پیدا ہونے والا اور مر جانے والا انسان وہ باقی کے متعلق بیان کرتا ہے کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے. کون سا مقام ہے؟ اب یہ تجربہ تو سے گزارا رہا. کون سا مقام ہے جہاں اللہ جو ہے بندے کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ اس بندے کو ہم نے ایسے پیدا کیا؟ آپ آج میں یہ ہر آدمی کے لیے بات. اس لیے پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ. اور پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ. اللہ نے کہا اس کے بعد نبی نہیں ہوگا تو نہ ہوگا، اس میں ذکر کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ میرے محبوب ہے تو بات سے مبارک ہو، محبوب ہے. اب محبوب کے اندر، اللہ کے محبوب کے اندر کسی خامی کو لوکیٹ کرنے کی تمنا آپ کو ایمان سے خارج کر رہی، کیونکہ بے نقص ذات اللہ کی، اللہ کا محبوب بھی بے نقص. بات ہے نا، کسی نقص کی تمنا یا کسی خامی کا کوشش جو ہے نا، یہ آپ کو مولوی ہونے کے باوجود گمراہ کر. بات نہیں نا، اس لیے استغفار کرنا بہت بہتر ہے. علماء نے نکالی ہے کہ حضور پاک ایسا کر لیتے تو ویسا ہو جاتا ہے، یہاں گمراہی آ گئی. آپ بات سمجھ رہے نا، کیونکہ وہ بے نقص اللہ کے بے نقص محبوب ہے. اسدت جمیو خصالی ہی، آپ کی ہر بات جو ہے نا وہ اتنی خوبصورت ہے، آپ کا ہر عمل خوبصورت ہے، ہر بات صحیح ہے. آپ اگر فیصلہ کریں کہ یہ محمد رسول اللہ کا ٹائٹل کاٹ دو تب بھی صحیح ہے، آپ کہیں لکھ دو تب بھی صحیح ہے. آپ بات جو آپ کہیں وہ صحیح ہے. تحقیق دو تب بھی صحیح ہے. کیا کہا؟ تحقیق دو تب بھی صحیح ہے. آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہم نے دیکھا نہیں زندہ ہونا. ہاں، آپ نے فرمایا صحیح ہے، اللہ ہے بس صحیح ہے. آپ نے اللہ دیکھا تو یہ گمراہ ہونے کے لیے چھوٹا سا نقطہ ہی کافی ہے. اللہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، پتہ تو کرو. میرے خیال مشکل لگتا ہے. پھر آپ دیکھو کہ حضور پاک نے شاید فرمایا اللہ ہے بس ہے. اور اگر حضور پاک کو بھی آپ انسان سمجھنے لگ جاؤ گے آرڈنری، تو نہ اللہ رہے گا، نہ حضور پاک، نہ آپ کا ایمان، اور نہ ہی تم رہو. تو وہ بے نقص ذات ہے، آپ کے معبود بے نقص ہیں. آپ کی جو فرمائشات فرمایا ہوا وہ عین حق ہے، برحق ہے. اب بتاؤ مال بنتا ہے؟ نہیں بنتا، نہیں بن سکتا. لہذا بالکل ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ کسی کی محبت میں دخل نہ دو. اللہ کے الفاظ کا معنی اپنی ڈکشنریوں سے مت بناؤ. بات نہیں نا، اللہ جانے اللہ کی محبت، اللہ کے معاملات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دونوں جانے، اس کی وہ جانے، اس کی وہ جانے. بات نہیں نا، آپ آگے چلو، آپ محبت میں آگے چلو.
یہاں تجویزیں نہ کرو، اس لیے تشریح نہ کرو، کبھی بدلے میں یہ بات نہ کرنا. پھر وہ آپ جب بیان کریں گے نا کہ آپ کے ارد گرد جاہل لوگ تھے، گمراہ لوگ تھے، پھر ان کو سب کے اللہ نے پاک کر دیا، پھر سوال ہے کہ کیا سارے پاک ہو گئے، سارے ہدایت یافتہ ہو گئے؟ کیا پیغمبر کی موجودگی تمام کافروں کو اسلام پر لاتی ہے؟ کیا پیغمبر کے ساتھ لوگ جنگ نہیں کرتے؟ وہ کیوں نہ ہدایت پر آئے؟ اب بات ہے، یہ گمراہی کی دلیلیں ہیں. جو پیغمبر کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور شکر کی بات ہے آپ تک پہنچا، آپ تک پہنچا اور آپ کے ایمان کا حصہ بنا. اپنے ایمان کو بغیر شک کے محفوظ رکھو. اب بات میں کیا کرو؟ محفوظ رکھو. آپ کو کبھی سوال پیدا ہو نا تو ان کی جواب تو آپ دل سے دیکھو. زندگی میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ کہ کسی نے بتا دیا مان کے چل پڑے، تحقیق نہیں، اور کیونکہ بتانے والے نے معتبر ذریعہ ہے انہوں نے فرما دیا ہم چل پڑے. ایسے آدمی عام طور پر سہولت میں رہتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تحقیق کریں گے. تحقیق کرنے کے لیے ایک میچورٹی چاہیے. جب تک ذہن پوری طرح میچور نہ ہو تحقیق نہیں ہو سکتی. تو غیر پختہ ذہن کے ساتھ تحقیق کرنے والا وہ ذہن کی ساری جلاوی ضائع کر بیٹھتا ہے اور تحقیق نہیں ہو سکتی. تحقیق کے لیے تحقیق بند نہیں کی گئی، غور کرو حکم ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غور کب کرو اور کب غور نہ کرو، تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے. اگر آپ کا ایمان قوی ہو گیا، یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم نے اس راستے کو چھوڑنا نہیں، پھر غور کرو. اب بات سمجھ نا کہ یہ نقطہ سمجھ نہیں آ رہا، اب یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، کیونکہ ایمان کی قوت سے ہی وہ سوال حل ہونا ہے اور اسی سوال نے ایمان کو توڑنا ہے. اللہ نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ آپ کو میں تو آپس میں بات کر رہے ہیں، پھر بات کر کے یہ کیا ہے؟ ایمان توڑنے والا سوال. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے جو بھی کیا ہمیں ماننے والا بنایا اور ہم ایمان پر قائم ہے، یہ اللہ کی مہربانی. اب ایمان سعد ہے وہی سوال، اور ایمان شکن ہے وہی سوال. آپ ایسے میں کربلا گزر گئی، ماننے والے شکست کھا گئے. کیا ماننے والے شکست کھا گئے کہ پتہ بظاہر شکست؟ اب ماننے والوں نے اپنی اس ابتلا کو اللہ کا امر کیا کہ ابتلا کو تسلیم کر لیا، اور تسلیم و رضا کا پورا بام کھل گئے. اور جو شک کرنے والا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے مروا دیا. بات سمجھ نہیں کہ نہیں آئی؟ اور یہی ایک بات ہے جو کافروں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسلمانوں کی حالت ہے. ابھی تم اپنے دین کو سچا کہتے ہو، کہتے ہیں کہ یہ حالت ہے، پھر تو ہم سچا کہہ رہے ہیں. سچا دین ہونا جو ہے نا کسی حالت کا نام نہیں ہے، یہ میرے خیال کا نام ہے. میری بات سے میرے کتنی سمجھ رہے؟ کہتے ہیں کوئی ایک دعا منظور نہیں ہوا آج تک. کہتے چھوڑ دو دین کو. کہتے ہیں میرا دین یہ ہے کہ منظور ہو کہ نہ ہو میں اسی دین پر چل رہا. آپ کو بات نہیں کہتے ہم بڑی جب نا کھانا کعبہ گیا جب آج کرنے گیا بڑا ہی ابتلا افرا تفریح بڑے پریشانی ہوئی، زکام نزلہ کھانسی ہو گیا، یہ ہو گیا، چھوڑ دیا ہوتا. کہتے نہیں اس کے باوجود جو لطفہ ہے نا ہم جاری رکھ. اچھا یہ تو ہو گیا نا آدھا سفر والا، لیکن جو اور ہوتا ہے اسے کوئی پتہ ہی ہوتا نہ نزلہ کیا ہے، زکام کیا ہے، وہ اپنا حج کر رہا تھا. کہتے میں نے دیکھا ہی نہیں کیا ہوا مجھے. آپ کو بات ہے یہ آپ کے اعتقاد کی پختگی حالات کی ناپختگی سے بے نیاز ہے. کیا کہا؟ اعتقاد کی جو پختگی ہے نا حالات کی ناہمواری سے بے نیاز ہوتا ہے. آپ کو بات ہے جو حالات خراب ہے پرواہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں حالات ہوتے کیا ہیں، ہمیں تو خیال کا پتہ ہے. اس لیے زندگی میں جب کبھی سوالات پیدا ہونے شروع ہو جائیں تو یہ سمجھو کہ یہ سوالات ہی ایمان شکن ہوتے ہیں
اور سوالات ہی ایمان ساز ہوتے ہیں. بات سمجھ آئی نا؟ جن کو اللہ قریب کرنا چاہتا ہے ان پر سوال نازل فرماتا ہے, غور کر میں ہوں کہ نہیں ہوں. بات سمجھ آئی نا کہ مان تو تم نے لیا ہے, اب جاننے کا سفر ہے. اور جس نے بھاگ جانا ہوا وہ سوال ان کو بگا دیتے ہیں, پتہ نہیں آیا کہ نہیں ایسے وقت آیا کر رہے ہو, آپ کو بات نہیں نا. اس لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کو پختہ کریں. ایمان کا معنی کیا ہے؟ ہم نے اندیکھے ہوئے خدا کو مانا ہے, اور ہم نے ایسا مانا ہے کہ ہمارا وہ کام کرے یا نہ کرے ہم مان رہے ہیں. ہم اس کو دیکھے نہ دیکھے ہم مان رہے ہیں, اور ہم ہر حال میں مانتے رہیں گے. زندگی میں اس کو مانیں گے, موت میں اس کو مانیں گے, مرنے کے بعد اس کو مانیں گے, مرنے سے پہلے مانیں گے, غریبی میں مانیں گے, امیری میں مانیں گے, صحت میں مانیں گے, بیماری میں. اب کوئی نہ وجہ رہے گی نا علیحدہ ہونے کی, اب تحقیق کرو. ہاں جی, اب بتاؤ کہ یہ کیا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ایمان قائم رہا تو اپنا بن کے سوال کرو گے تو پھر سوالوں کا جواب ملے گا. غیر بن کے کرو گے تو اللہ خیر الماکرین اڑا کے رکھ لے گا. بات نہیں نا؟ پھر تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو بات. اس لیے عام مسلمانوں میں, نوجوان ذہنوں میں پریشانی کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ چنچلا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. سوال تو بالکل جائز ہے پیدا ہونا, لیکن سوال کے ساتھ وہ جب فیصلے پہ آ جاتے ہیں, فیصلہ ایمان کا نہیں بدلنا, یہ فیصلہ کر لو. کیا کہا ہم نے؟ مثلا ایک ابا ہے, بچے کا باپ ہے, جھگڑا ہو گیا بچے کے باپ سے. فیصلہ یہ ہے کہ کہنا باپ کا ماننا ہے, اب تم مجھ سے بات کر سکتے ہو. مطلب یہ ہے کہ بغاوت نہ ہو تو بحث کی اجازت ہے. بات نہیں ہے, بغاوت کا امکان ہو تو بحث کا خیال ہی تمہیں گمراہ کر. آپ بات سنیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ یاد رکھنا, مجھ سے کوئی ایسا نہیں جو مجھ سے یہ پوچھے کہ میں نے ایسا کیوں کیا, بلکہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. یاد ہے نا؟ کوئی ایسا نہیں جو مجھ سے پوچھے. آپ کو یاد ہے فلون کس طرح ہے, بالہم یصلون, آپ بتا یاد ہے تو یاد کیا ہے؟ اما تفعل بالہم یصلون, بلکہ بالہم یصلون ہے لفظ کہ بلکہ وہی لوگ پوچھے جائیں گے. کہ مجھ سے یہ نہیں کوئی پوچھ سکتا کہ میں نے ایسا کیوں کیا, بلکہ تمہیں سے پوچھا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا انہوں نے ایسا کیوں کیا. بجائے کہ مجھ سے پوچھو, تم اپنے سوالوں کے جواب دینے کی تیاری کرو. بات نہیں نا؟ اس لیے اپنوں سے بات ہو سکتی ہے, اور اب بیگانوں کا سوال کا حق نہیں پہنچ. مقصد یہ ہے کہ یہ تم سے پوچھا جائے گا. اس لیے زندگی میں جب کبھی سوال ہوں, سوالوں کو ایمان کی قوت سے آپ نے حل کرنا ہے. بیزاری میں سوال جو ہے نا گمراہی پیدا کر دے گا. آپ کو بات سمجھ آئی نا؟ تو کچھ سوالات جو ہے نا ادھر اکٹھے کیے ہم نے, آپ کو بتایا جائے اچھا یہ سوال عام طور پر اس عمر میں آپ پر نازل ہو سکتے ہیں, اور پھر ان سوالوں کے جواب جو ہے نا آپ کو ایمان اور اپنے یقین کی روشنی میں حل کیے جائے.